محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الكرام، خواتین، اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں ہے، بلکہ کچھ اہم باتیں جو خواتین سے تعلق رکھتی ہیں وہ بتانا ہے. اور یہ جو ہماری نشست ہے، ہمارا جلسہ ہے، یہاں جمع ہونا ہے، اس کا مقصد ہی وہی ہے کہ عورتوں کے درمیان میں سید الکونین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو عورتوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ سامنے آئیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات مساجد میں علماء کے بیانات سنتے رہتے ہیں، خواتین کو یہ موقع نہیں ملتا کہ دین کی کچھ بات سنیں. اور اس سلسلے میں کچھ فکر کی گئی تھی ہمارے ساتھیوں کے درمیان میں کہ خواتین کو بھی کچھ دین کی باتیں بتائی جائے. خواتین کو بھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو. اسی ضمن میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے. بچوں کا پروگرام تو ایک ضمنی تھا تاکہ ان کو بھی کچھ اپنی پڑھی جانے والی تعلیم کا کچھ مظاہرہ ہو، کچھ شوق پیدا ہو. یہ بچے آپ لوگ اگر بات کرنا تو باہر چلے گا، بات نہیں کرنا ہے، بات کریں گے، بات جو ہوئی وہ سننا نہیں. آرام سے بیٹھو، تمہیں سے جنگ ہوئی. خواتین کی گزارش ہے کہ جو بھی باتیں کہی جائے گی بہت ہی توجہ سے سنیں. اس وقت میں خواتین سے چند گزارشات ہیں. ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کو اپنی زندگی میں جو مختلف مرحلوں سے گزرتی ہے اس میں کیسا کیسا رہنا ہے، اس سلسلے میں کوئی باتیں آپ کے سامنے رکھ کرنی ہے. اور سب سے اہم بات اس وقت آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا ہے کہ کل شب معراج ہے. جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا تھا، تو اس وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اوپر اللہ کی جانب سے جو عذابات ہوئے تھے وہ دیکھے، اس کا مشاہدہ کرے. اس درجے سخت عذاب عورتوں کو دیا جا رہا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. حضرت جبرائیل امین سے پوچھے کہ ان لوگوں کو کیوں اس طریقے کے عذابات ہو رہے ہیں. تو 6 قسم کی ایسی عورتیں تھیں جو غلطیاں کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے ذریعے وہ سب ان کو عذابات دے رہے ہیں. وہ عذابات بھی انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. کون سی غلطی تھی جس کے نتیجے میں یہ پنشمنٹ، یہ سزا، یہ ماردار ان کے ساتھ ہو رہی تھی فرشتوں کے ذریعے. ایک آیت ہے قرآن مجید میں 23-22 پارے کی، جس میں حق تعالی جل شانہ نے ایمان والے عورتوں اور ایمان والے مردوں کی خوبیاں بیان کی. اور قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ اے ایمان والو، اے ایمان والو بولنے خطاب کرے. اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں.
ایک وقت ایسا ہوا کہ مدینے کی مکے کی کچھ عورتیں جو ایمان لا چکی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ عورتوں نے ایک عورت جو ان میں سب سے زیادہ علم والی سمجھدار تھی، ان سب کو اپنا سوال لیا اور اپنی طرف سے دماغ میں آنے والے باتوں کو ان کے پاس رکھ کے یہ بتایا کہ آقا سے جا کے پوچھو کہ ہم لوگوں کو کیا ثواب ملے گا، ان سوالات کے پورا جواب ملنے کے بعد کیا ثواب ملے گا۔ تو وہ صحابیہ کا نام ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے عورتوں نے بھیجا تھا، اسماء بنت یزید۔ وہ خاتون، وہ صحابیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا کہ اے محمد، اے نبی اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوری ایمان والی عورتوں کی طرف سے ایک سوال لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ سوال کیا ہے، بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، مرد حضرات جو ہے نیکیوں میں ہم لوگوں سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ کیسے بڑھے ہوئے ہیں؟ وہ یہ کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں تو ثواب زیادہ ملتا، کسی کا انتقال ہو گیا جنازے میں جا رہے ہیں تو ثواب مل رہا، کوئی بیمار ہو گئے تو ان کی عیادت کر رہے ہیں تو ثواب مل رہا۔ ہم لوگ گھروں میں رہتی ہیں، ہم کو جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ جنازے میں جا سکتے ہیں، نہ مسجد میں جا سکتے ہیں، نہ عیادت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، پھر ہم لوگوں کو ثواب۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے اس عورت کا سوال سن کر حضرات صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یوں فرمایا کہ اس عورت کا جو سوال ہے کتنا عمدہ سوال ہے، اس سے پہلے کبھی تم لوگوں نے ایسا سوال کرنے والی عورت دیکھا؟ حضرت صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے دماغ میں بھی نہیں گزرتا کہ عورتوں کو آخرت کی فکر بھی ہے۔ عورتوں کو تو فکر یہ ہوتی کہ بھائی میرے کپڑے کیسے ہوں، دوسرے سے اچھے، میرے گھر کے سامان نقش و نگار دوسروں سے اچھا، میرے بچوں کی تعلیم، ان کا رہن سہن دوسروں کے بچوں کی تعلیم، ان کے رہن سہن سے اچھا، یہ فکر عورتوں کو ہوتی۔ تو وہ صحابی نے فرمایا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آخرت کے بارے میں عورتوں کے دماغ میں یہ بات گھوم رہی ہو۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ اے خاتون، جاؤ جا کے ان سب عورتوں سے یہ بات کہہ دو کہ مرد حضرات جو جو نیک کام کر رہے ہیں اس میں تمہارا بھی ثواب ہے۔ وہ نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں تو اس کی تیاری میں آپ بھی شامل ہیں تو ثواب برابر کا آپ کو بھی ملے گا۔ وہ جنازے میں جا رہے ہیں تو ان کو تیار کر کے ان کا دماغ ذہن بنا کے آپ بھیج رہے ہیں تو اس میں آپ بھی ثواب میں برابر کی شامل ہیں۔ اگر وہ کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو اس عیادت کے جانے کے واسطے آپ جو تیاری کرے ہیں اس پر آپ کو بھی برابر کا ثواب۔ اور پھر یوں فرمایا کہ یہ مرد حضرات جب تک مسجد کو رہ جائیں گے ثواب نہیں ملے گا، آپ تیار کر کے بیٹھ جاؤ، مسجد مت جاؤ، ثواب نماز پڑھنے کا آپ کو مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے خاتون خواتین یہ نہ سوچیں کہ ہم لوگ کی نمازیں معاف ہو گئی، مرد حضرات پڑھ لے رہنا، اب ہم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے چاہیے۔ جیسے مرد حضرات گھر میں نماز پڑھ رہے تو ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد میں اگر جا رہے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ان کو ملنے والا ہے، یہ ثواب خواتین کو بھی ملے گا گھر میں ایک نماز پڑھنے کی صورت میں۔ ایک اور حدیث آپ لوگوں کی خوشی کی بتاؤں، بہت ہی اہم حدیث ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، بہت غور سے سنے عورتیں اس حدیث کو۔ اتنی فائدے کی حدیث ہے، اتنے فائدے کی بات ہے جو محمد رسول اللہ صلی
کے کچھ دروازے ہیں. احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ 8 دروازے جنت کے ہیں اور ان 8 دروازوں سے ہر شخص کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے. لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو ان 8 کے 8 دروازوں سے آنے کے لیے آواز دیا جائے گا، بلایا جائے گا، استقبال کیا جائے گا. وہ کون عورتیں ہوں گی؟ جن کے اندر 4 چیزیں ہونا ضروری ہے. 4 کام اگر جو عورت کرے گی اس عورت کو حق تعالی جل شانہ کی جانب سے فرشتوں کے ساتھ یہ اعلان کرایا جائے گا کہ ان 8 کے 8 دروازوں سے وہ عورتیں جنت میں آئیں. جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ کافی ہے کہ جائے کہ 8 دروازے ہوں، ان سب سے اس کا استقبال کیا جائے، ان سب سے بلایا جائے. یہ تو بہت ہی زیادہ احترام کی، احساس کی، بڑا پن کی بات ہے. تو 4 کام کیا ہے ذرا اور سے سنیں اور اپنی زندگیوں میں لانے کی بھرپور کوشش کریں. ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے نماز کو عزت دے کر پڑھتی ہے اس عورت کو جنت کے 8 دروازوں سے آنے کی اجازت دی جائے. پھر سے سن لے خواتین، 5 وقت کی نماز عزت دے کے پڑھنا. سوچ رہے ہوں گے کہ عزت کیا چیز ہے؟ نماز تو رہتی ہے، پڑھنے کی اذان ہوتی ہے، عزت دینا کیا مطلب؟ حضرت علماء اکرام نے یہ بات لکھی ہے کہ عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اذان کی آواز سنی گئی گھر کے اندر ایک ہلچل سی پیدا ہو جانا، ایسا ہو گئی نماز پڑھنا ہے، ایسا ہو گئی نماز پڑھنا ہے. عورتیں اپنی طرف سے تیار، مرد حضرات مسجد کے لیے نکل جائے، بچیاں وضو کے لیے تیار ہو جائے، بچوں کو تیار کر کے مسجد کی طرف روانہ کریں. یہ ہے نماز کو عزت دے کے پڑھنا. پھر اس کے بعد اس کے جو فوائد ہوں گے، اس کے بعد اس کے جو فائدے ہم لوگوں کو دکھیں گے وہ آگے کی زندگیوں میں سمجھ میں آئیں گے کہ نماز کے پابندی سے کیا فائدہ ہوا. خیر تفصیل میں جائے بغیر یہ 4 باتیں تو سن لیجیے آپ. پہلی بات تھی کہ 5 وقت نماز پڑھنا. دوسرے نمبر پہ ہے رمضان کے روزے رکھنا. رمضان شریف تشریف لا رہے ہیں، قیامت کی صبح تک رمضان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتنے دن زندہ رہنے والے ہیں. ہماری زندگی میں رمضان آئے گا آئندہ یا نہیں یہ بھی نہیں معلوم. جب بھی آ گیا اس کی قدر کر لیں. تو دوسرے نمبر پہ ہے رمضان کے روزے رکھنا. تیسرے نمبر پہ یہ 2 کام تو ہم کریں گے انشاءاللہ، آسان ہے، کر رہے بھی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں. اب گڑبڑ کیا ہو رہی بولے تو شوہر کی اطاعت نمبر 3 پہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا عورت کے اوپر بہت ضروری بلکہ فرض ہے. اب اس کی بہت تفصیل ہے کہ کس درجے کیسے اس کی اطاعت کرے. تیسری چیز کے بعد چوتھا نمبر ہے کہ عورت اپنی عزت کا، اپنی عصمت کا پردہ داری کرے، یعنی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے. اپنے گھر میں غیر مرد کی آمد و رفت بالکل نہیں کرنا چاہیے. عورت کو ضرورت کے مطابق باہر نکلنے کی اجازت دی گئی شریعت میں. اس سے زیادہ عورت باہر نہیں نکل سکتی. تو لکھا ہے حدیث کے اندر کہ 4 کام جو عورت کریں گی حق تعالی جل شانہ فرشتوں کے ذریعے 8 دروازوں سے جنت میں داخلے کے لیے اس کو آواز دیں گی. پہلا کام ہے نماز کی پابندی ہے. دوسرا کام ہے رمضان کے مکمل روزے رکھنا ہے. تیسرا کام ہے اپنے شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرنا ہے. چوتھا کام ہے اپنی عزت کا، پاک دامنی کی حفاظت کرنا، غیر مردوں سے میل جول ان سے نہیں رکھنا. معرفت اللہ ایک بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے. اس میں حضرت مولانا شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے کہ جو عورتیں یہ 4 کام کرتی ہیں
ان کو ایک اور بڑا فائدہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ 8 دروازوں سے جنت کے داخل ہونے والی ہے. دوسرا بڑا فائدہ اس کے لیے یہ ہے کہ جو عورتیں یہ 4 کام کریں گی اس کے لیے سمندر کے مچھلیاں، جنگل کے درندے اور فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کریں. ہماری مسجد میں اور ہمارے حافظ عبدالرحمن صاحب کی بات میں مسجد میں یہ باتیں ہوتی ہوں گی کہ وہ صاحب میری بہن کی طبیعت خراب ہے دعا کر دو، میری والدہ بیمار ہے دعا کرو، میری بچی کی طبیعت خراب ہے دعا کرو. اس قسم کی گزارشات مسجدوں میں امام صاحبوں کے پاس آتی رہتی ہیں. لیکن یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ 4 کام اگر کوئی عورت کرے گی تو اس کو اور لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے لیے مچھلیاں جس کو ہم کبھی نہیں دیکھے وہ ہمارے لیے دعا کریں گی، عورتیں خاص ہوگی. جنگل کے درندے جن کو دیکھنے کے بعد ہمارا پورا زمین ہل جاتی، شیر، ببر، چیتا، یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں چیل پھاڑ کھانے والے درندے بولتے ہیں ان کو، یہ ہمارے لیے دعا کریں گے. آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے اس عورت کے لیے جو 4 کام کرتی ہے. 4 کام میں آپ کو سنا دیا، اس کو ذہن میں رکھ لینا. نماز 5 وقت کی پابندی سے، رمضان کے روزے رکھنا، شوہر کی اطاعت کرنا اور عصمت اور عفت کی حفاظت کرنا. میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں جو خواتین آئی ہیں ان بات کو توجہ سے سنے ہوں گی، روایتیں ذہنوں میں اس کو اچھی طریقے سے بٹھا لیں. یہ بہت بڑی فائدے کی چیز ہے. اگر اس میں گڑبڑ ہوں گی، اگر اس میں کچھ اونچ نیچ ہوں گی تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، آ رہے ہیں اس وقت. نماز کی پابندی اگر آپ نہیں کریں گے تو کئی بیماریوں میں اللہ آپ کو ملوث کر دیں گے، جسمانی بیماریوں. روزے نہیں رکھیں گے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. شوہر کی اطاعت کے بارے میں آتا ہے، اگر اللہ میاں کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دے اللہ تو شوہر کو سجدہ کرنا عورت کو یہ حکم دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو شوہر کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے. اتنا بڑا مقام ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا جانتے ہیں تمام حضرات، جب بھی اس خاتون کا نام لیا جاتا تو انتہائی خوشی ہوتی کہ اس خاتون نے کیسی کیسی حدیثیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے امت کی عورتوں تک پہنچا دی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں تشریف فرما کے سوال کری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اور سے سننا عورتیں بات کو. حضرت عائشہ کا سوال ہے جو امت کی ماں ہے، جن کے بارے میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل کر کے 17 آیتیں قرآن مجید میں نازل فرمائی. اتنی بڑی خاتون ہے یہ. اس خاتون کے سوال پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اور کون ہے محمد رسول اللہ؟ جن کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا قعد الخدا بزرگ کی تو محمد رسول اللہ اپنی بیوی کے سوال پر جواب دے رہے ہیں. پورے عورتیں اور سے سنیں. سب سے زیادہ حق کس کا ہے عورت پر؟ تو فرمایا اس کے شوہر کا. پھر انہوں نے سوال کیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو محمد رسول اللہ نے جواب دیا اس کی ماں کا. مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، عورت کے اوپر اس کی شوہر کا ہے. یہ ذہن میں رکھ لینا. اس کے بعد ہماری تمام عبادتیں اللہ کے یہاں قبول، ہر اعتبار سے ہماری غلطی کو اللہ معاف کر دیتے. میں آپ کو اور وہ باتیں سنا دوں، حدیث سنا دوں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، حسنین کی ماں ہیں، وہ روایت کرتی ہے، وہ حدیث سنا کے بعد ختم کرو۔ خواتین تھوڑا سا توجہ سے اس وقت کی جو اہم باتیں میں بتا رہا ہوں سنیں۔ بچوں کو بھی تھوڑا خاموش بٹھانے کی کوشش کیجیے، تو بات کے سمجھنے میں تھوڑی سی سہولت ہو جائے۔ جب حضرت نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، آسمانوں کی سیر کرائے اللہ نے، تو کچھ عذابات دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نیک کام کرنے والے لوگوں کے اجر بھی دیکھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر علی ابا جان سے ملنے کے لیے، یعنی محمد رسول اللہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر کو گئے۔ کس کے گھر کو گئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون جا رہے ہیں؟ لخت جگر یعنی بیٹی جا رہی ہے، داماد جا رہے ہیں ملنے کے لیے۔ وہ دونوں جب آقا کے گھر پہ پہنچے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہنچے، تو دیکھا کہ آقا رو رہے ہیں بیٹھ کے، اس درجے رو رہے ہیں کہ ہچکیاں لے رہے ہیں، آنسو بہتے بہتے داڑھی کے اوپر تک بھی آ گئے، رخسار یعنی کلوں اور چہرے کے اوپر آپ کے آنسو بہ رہے ہیں، ہچکیاں لے لے کے رونا شروع کر رہے، رو رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ تو حضرت علی پوچھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ رو رہی؟ کوئی کچھ بولا آپ کو؟ کفار نے آپ کو ستایا یا کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ، فاطمہ میری بیٹی بیٹھ جاؤ، میں سناتا ہوں تم کو رونے کی وجہ۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے مجھے گالیاں دی، ستایا، مارا، بلکہ سنو تم کیا ہے اس کی وجہ۔ اس کی وجہ یہ ہے جو میں اس وقت رو رہا ہوں کہ جب میں معراج میں گیا تھا، آسمانوں کی سیر کرا، اللہ نے جنت دکھائی، جہنم دکھائی، کئی عذابات دکھائے جو لوگوں کو ہوں گے غلطیاں کرنے کے اوپر ان کو سزا دی جائے گی، وہ بتائے۔ تو اس میں 6 عورتیں ایسی دکھائی میرے کو، ان کو اس درجے سخت عذاب ہو رہا تھا، ان کی تکلیف کو دیکھ کر میں بے چین ہوں، رو رہا ہوں کہ ان عورتوں کو کیسے میں اس گناہ میں ملوث ہونے سے بچاؤں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وہ 6 عورتیں جن کو عذابات ہو رہے تھے، کیسا ان کو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ مارنے لگا رہے تھے، کیسا ان کو سزا دے رہے تھے، وہ سنا ہے۔ حضرت علی بھی تشریف فرما ہے، حضرت فاطمہ بیٹی بھی تشریف فرما ہے، حضرت نبی علیہ السلام بتانا شروع کریں۔ تھوڑا سا خواتین توجہ سے سنیں، کہیں ان غلطیوں میں ہم تو مبتلا نہیں ہیں۔ دیکھو موت سب کو آنا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ یہاں جتنے خواتین ہیں، یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہیں، حافظ صاحب ہیں، اور جو لوگ یہ بات سن رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ آدمی پوری دنیا میں ایسے پیدا ہوئے جو یہ کہیں کہ میں خدا ہوں بولے، میں نبی ہوں بولے، میں ولی ہوں، یہاں تک بولیے، سب بولیے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، یہ کسی نے نہیں کہا۔ یہاں جتنے عورتیں بیٹھی ہیں ان کے سب کو یاد ہوگا کہ ان کے بڑوں میں کسی نہ کسی کا پڑوس میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں انتقال ہوا ہے، تو جیسے ان کا ہوا ہماری بھی باری آنے والی ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمائے تھے کہ دیکھو موت کا مسئلہ ایسا ہے کہ 2 پٹ والا جو دروازہ ہوگا اس کو کھول دو، پھر دونوں کو ایک ساتھ چھوڑ دو، تو ایک پہلے جاتا دوسرا بعد میں جاتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں ایک ساتھ تو بند نہیں ہوتے، آگے پیچھے بند ہوتے، تو پہلے جانے والا پہلے بعد میں، یعنی جانا دونوں کو ہے، یعنی جو گزر گئے وہ تو گزر گئے، ہماری باری بھی آنے والی۔ تو یہ ذہن میں رکھو کہ یہ 6 جو غلطیاں بتا رہا ہوں میں، ان غلطیوں میں ہم مبتلا تو
ہے تو ہم اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. ان میں سے پہلی چیز جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کے سر کے بال پکڑ کر فرشتوں نے لٹکا دیا تھا. ایسا نہیں کہ وہ مری ہوئی تھی عورت ہے، زندہ عورت ہے، اس کے سر کے بال پکڑ کے، جو کہ عورتوں کو اپنے جسم میں سب سے زیادہ محبت جس سے ہوتی وہ بالوں سے ہوتی، وہی بال پکڑ کر اللہ اس عورت کو لٹکا دے. اس کی غلطی کیا تھی ابھی انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو معلوم ہوگی کیوں لٹکایا گیا اس کو. اور اس کے دماغ کھول رہا تھا. کیسا کھولنا؟ جیسے انڈے ابالتے ہیں، ایک دم اس میں کیسا ابال آتا تو انڈا آواز کرتا تھا، آواز کرتا اچھلتے رہتا، ویسا بھیجا اچھل رہا تھا ان عورتوں کا جس کے بال پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے باندھ دیے تو ایسا اس کا بھیجا. آج گھر میں چھوٹا سا چھوٹا لگ جائے بچی کو، ہم خود عورتوں کو جو عزت تکلیف ہوتی ہے اچھی طریقے سے آپ سمجھتے ہیں. پھر دوسری عورت جس کو سخت عذاب ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس کی زبان کھینچ کر اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق اس کو باندھ دیے تھے، لٹکا دیا تھا. جیسے بکرے کو لٹکایا جاتا رسی سے، ایسی ہی عورت کی زبان کھینچ کے لٹکا دی. کیا بیٹھے ہوئے عورتیں اور بچے سمجھ رہے ہیں کیا موسا زبان اتنی بڑی ہے کیا ایسا کھینچ کے باندھتے ہیں؟ یہ حدیث ہے. ہم بہت سی چیزیں اپنی زندگی میں نہیں دیکھے جو کہ ہے، ہو رہی ہے، ہونے والی ہے. ایسے ہی جو عذابات سنائے جا رہے ہیں آپ کو یہ کسی انسان یعنی عام انسان کی زبان میں نہیں ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی زیادہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو دیکھا جس کی زبان کھینچ کے لٹکا دیا گیا اور اس کے حلق میں گرم پانی ڈال رہے ہیں. گرما شروع ہو گیا. ہمارے حافظ صاحب بول رہے تھے کہ مساف کر فریج کھولنا پڑے گا، ذرا گرمی شروع ہوگی، ٹھنڈا بھی ہونا پڑے گا. تو حلق سے گھڑے کا پانی نہیں اتر رہا ہم لوگوں کا یہاں پہ، اور وہاں کا کیا حال ہوگا جب حولتا ہوا جہنم میں گرم کیا ہوا پانی ان عورت کے حلق میں ڈالا جائے گا. تو سوچنے کی چیز ہے اور سے توجہ سے سننا ہے عورتیں، تاکہ اس غلطیوں میں ہم مبتلا نہ ہوں، نہ ہمارے گھر کی عورتیں ہوں، نہ بچے ہوں، نہ کوئی ہو. کوشش کرنا ہے. تیسری عورت کو دیکھا جس کے نبی علیہ السلام نے کہ اس کو عذاب ہو رہا تھا تو اس کے دونوں پیروں کو سینے سے باندھ دیے اور دونوں ہاتھوں کو اس کے پیشانی سے باندھ دیا گیا اور پھر لٹکا دی اس عورت کو. آپ میں سے یا میں یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو بھی بات سن رہے ہیں کسی انسان کو لٹکاتا ہوا نہیں دیکھے ہیں لوگ. کوئی لٹکا ہے سو دیکھے انسان کو جنگل کو دیکھے بکرے کے کاٹنے کے وقت بکرے کو لٹکاتے چربانی کاٹا جاتا. یا عورت کو لٹکایا جا رہا تو بتاؤ آپ کا دل میں تکلیف میں ہوتے ہوں گے، پریشان ہو گئے اپنے داماد اور بیٹی کو رونے کی وجہ بتا رہے ہیں. تیسری عورت جس کے بارے میں لکھا ہے کہ دونوں پیر اس کے سینے سے باندھ دیے اور دونوں ہاتھوں کو اس کے پیشانی سے باندھ دیا اور پھر اس کو لٹکا دیا گیا. چوتھی عورت ہے کہ اس کو سینے سے لٹکا دیا گیا. یہ 4 کے 4 عذاب الگ الگ عورتوں کو نہیں، ایک ہی عورت نہیں ہے. یہ 4 عورتیں 4 طریقے کے گناہ کر رہی تھی، اس پر ان کو یہ پنشمنٹ مل رہی ہے، اس پر ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. پہلی عورت بال سے باندھ دی گئی، دوسری زبان سے باندھ دی گئی، تیسری پیروں کو سینے پہ، ہاتھوں کو پیشانی پہ باندھ دیے، چوتھی عورت سینے سے لٹکا دیا گیا. پانچویں عورت کے بارے میں لکھا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا سر جو ہے سور کے جیسا ہے. بہت ہی زیادہ ڈرنے کی، خوف کھانے کی بات ہے. یہ عورتیں غور سے سنیں اس کو. اگر ہمارے چہرے کے اوپر 2 سے 4 پھنسی آ گئے تو ہم اپنے ابا جان، بھائی و شوہر کو بار بار بولتے کہ چہرہ بگڑ رہا، دوا کرنے کو چلو. اس وقت کیا ہوگا جب اس کا چہرہ اللہ سور کے جیسا بنا دیں گے، جو کہ ہم نام لینے تیار نہیں ہے جانور کا. کہیں بھی راستے میں دکھ گیا تو چہرے کے اوپر ایک عجیب و غریب کیفیت آ جاتی ہے. یہ پگ ہے، یہ سور ہے، یہ گندا ہے، یہ منہ کھانے والا غلیظ جانور ہے، اس سے دور بھاگو. اور بھاگنے کی اللہ کے رسول نے تعلیم بھی دی ہے کہ دور رہنا ہے اس سے. تو بتاؤ وہ عورتیں کیا ہوں گی، کون سی
ہوں گی جن کو اس کا چہرہ سور کے جیسا بنا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے بعد اللہ فرما رہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا چہرہ سور کے جیسا بن گیا، بلکہ اس کا جو سر کے چہرے کے بعد جو جسم ہے گردن سے لے کے پیر تک وہ گدھے کے جیسا بنا دیا گیا۔ گدھا دیکھے ہوں گے، خچر بھی دیکھے ہوں گے، گھوڑا بھی دیکھے ہوں گے، ہے وہ عورت ہے لیکن چہرہ اس کا بنایا گیا سور کے جیسا، جسم اس کا پورا بنا دیا گدھے کے جیسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ بس اس عورت کو پھر ہزار قسم کے عذابات ہو رہے ہیں، بہت سے فرشتے اس کو پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ اتنا زور زور سے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، ہٹا رہی ہے۔ اللہ کے رسول دیکھ کے بے انتہا تکلیف میں ہو گئے۔ پھر اس کے بعد چھٹی عورت جس کو عذاب ہو رہا تھا وہ عورت تھی جس کی شکل کتے کے جیسی بنا دی۔ یہ جو آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں میں، آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک الف لیلا کی داستان ہے جو مصعب سنا رہا ہے بیٹھ کے۔ یہ حدیث ہے جس کے انکار کے اوپر ہم ایمان سے باہر ہو جاتے ہیں، تو بہت ہی توجہ سے احترام سے سننا ہے۔ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اما فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بیان کر رہے ہیں، ان کے سامنے سنا رہے ہیں کہ ایک عورت کو دیکھا جو 6ویں نمبر کا عذاب ہو رہا تھا، اس کا چہرہ کتے کے جیسا ہے اور اس کے منہ میں آگ داخل کی جا رہی ہے۔ آگ، گرم پانی نہیں، چائے نہیں، ڈکاشن کی اور کوئی اور چیز نہیں، بلکہ آگ داخل کی جا رہی ہے۔ جیسے لکڑی سے لگا کے آگ لگائی جاتی ہے کہ ویسی آگ داخل کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ آگ اس کے منہ سے داخل ہو کر اس کے پورے انتڑی اور پیٹ میں گھومتے ہوئے اس کے پاخانے کی جگہ سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ اس درجے چیخ رہی تھی کہ میں اس کی تکلیف کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا۔ جب یہ باتیں فاطمہ بیٹی نے سنا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور یوں فرمایا کہ ابا جان کیا وجہ تھی ان کو اس قسم کی سزائیں دی جا رہی، کیا قصور تھا ان عورتوں کا، کیا غلطی کر رہی تھی اپنی دنیاوی زندگی میں؟ یہ تو نبی علیہ السلام کی اور ہچکیاں بننے لگی کہ بیٹی فاطمہ علی اسی وجہ سے میں رو رہا تھا کہ اس درجے تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو جو تکلیف اللہ میری امت کی عورتوں کو دے رہے تھے۔ یہاں جو عورتیں بیٹھی ہیں، جو مرد باہر طرف میں سن رہے ہیں، اور تمام کی تمام کوئی نہیں چاہے گا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، ان کی بیوی کے ساتھ اس طرح کے عذابات ہو، ان کی بہو کے ساتھ ہو، ان کی بہن کے ساتھ ہو، ان کی ماں کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ کوئی عورت برداشت کرنے دے گا نہ۔ مرد چاہے گا کہ میرے مرد سے جو ہے ایک مرد کو عورتیں 4 طریقے سے رشتہ لگتا ہے، ایک ماں کا ہے، ایک بہن کا ہے، ایک بیوی کا ہے، ایک بیٹی کا ہے۔ تو جو مرد حضرات سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں، سمجھ رہے ہوں گے کہ میری چاروں میں سے کسی کو اس قسم کی تکلیف نہیں ہونا۔ ایک عورت بھی سوچ رہی ہے جو بڑی ہے میری بیٹی کو بھی نہیں ہونا، بہو کو بھی نہیں ہونا، نواز سے اور کسی کو نہیں ہونا۔ تو غور سے اس کا جواب سنیے، اللہ کے رسول نے وہ 6 عورتیں جن کو اس درجے سختی سے عذاب ہو رہا تھا، کیا قصور تھا ان کا، کیا غلطی کر رہے تھے وہ جس کی وجہ سے ان کو اس قسم کا عذاب دیا جا رہا۔ اب ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ بولو انشاءاللہ بڑے خواتین الحمدللہ۔ دیکھو پچھلے ایک بات بولتا میں آپ کو، ارادہ کرنے پہ بہت بڑا ثواب مل گیا۔ ارادہ، کسی بھی نیک کام کا ارادہ کریں گے تو ثواب بہت زیادہ ملتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان والے کے جب انتقال ہوگا تو اس کو جنت ملنے والی ہے، اور ایک کافر کا انتقال ہوگا تو اسے جہنم ملنے والی ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ بھائی ایک تو ارادے کے اوپر یہ فیصلہ ہونے والا ہے اللہ کا۔ یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ان کے والدین سے یا ایمان والوں سے، جتنی عورتیں یہاں ہیں اور جو ایمان والی عورتیں ہیں، ان سب عورتوں سے سوال کریں گے اگر ہم کہ آپ کتنے سال تک مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، تو بولتے کہ دماغ خراب ہوا کیا، موت تک ہم ایمان والے رہتے، کیسا ہم ایمان سے ہٹیں گے؟ موت آئیں گی تو ایمان بھی آئیں گی ہماری، ہم کلمے میں مرنا چاہ رہے ہیں، یہ بولیں گے عورتیں بھی، یہ بولیں گے مرد حضرات بھی، یہ بولیں گے یہاں بیٹھے ہوئے بچے بھی، الحمدللہ۔ تو اسی جو ارادے کی وجہ سے اللہ میاں ہم کو جنت دینے والے ہیں۔ اب یہ بات پوچھو آپ غیروں سے، کافر والوں سے، کافر جو ہے مشرک جو ہے ان سے پوچھو آپ
تو وہ کہیں کو ایمان میں آتے نہیں، ہم کافر رہیں گے، اتنے سال زندہ رہے کافر، ویسے ہی مر رہے، اسی وجہ سے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے۔ تو ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ جو گناہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب دیکھے، اس کے جو گناہ ہے، سزا ہے، اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بات الگ ہے کہ اس میں بچنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی، کبھی بچتے کبھی نہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں کوئی نہیں دیکھا خود میں آپ اللہ سے راست اپنی اس غلطی کی توبہ کر لے سکتے ہیں۔ کسی کو بتانا ضروری نہیں، کسی کو بولنا ضروری نہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر کی بہن کو، شوہر کو، ماں کو، بیٹی کو بولنا ضروری نہیں ہے کہ یہ غلطی ہو گئی، بلکہ راست اللہ سے رجوع ہو جانا، ایسا ہونا نمازوں کے بعد دعا کر لینا، کبھی تہجد میں پڑھ لینا۔ عورت تو آپ کا بہت بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اگر عورتیں نہیں ہیں تو یہ دنیا کے اندر یہ مردوں کا ہلچل مشکل ہے، ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ میں ایک اور بات بیچ میں آپ کو سناؤں، حج کرنا ہر ایک ایمان والے کی خواہش ہے، اور اس کے اندر جو عمل بتایا گیا ہے ایک خاندان کا ایک عمل ہے، اس کے اندر اس میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ، تو عورت کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک جو بھی لوگ حج کریں گے حضرت حاجرہ کی جیسا ان کو حج کرنا پڑے گا، تو وہ حاجی ہوتی، وہ کرنے والی عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہے۔ وہ حضرت حاجرہ کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت اللہ کو اس درجے پسند ہے اور اس کا اللہ جل شانہ نے اس کا مقام اتنا بڑا بنایا ہے کہ اس کے عمل کو قرآن کی آیتیں بنا دی ہے۔ دیکھیے آپ کے ساتھ قرآن میں دوسرے بارے میں ہے، جب حضرت حاجرہ علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے، حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، جب زمزم کے کنویں کے پاس رکھ کر چلے گئی تھی، تو جب دوڑ رہی تھی، وہ جب کعبۃ اللہ نہیں بنا تھا تو وہ کبھی صفا پہ دوڑتی، کبھی مروہ پہ دوڑتی۔ اس کو قرآن مجید میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے فرمایا کہ جب تک حاجی صاحب میری حاجرہ کے جیسا نہیں دوڑیں گے، اللہ نے فرمایا کہ وہ حاجی نہیں کہلا سکتا۔ میری حاجرہ کیسا دوڑی تھی؟ صفا کے اوپر، مروہ کے اوپر، زمزم کے پاس کیسا بٹھائی اپنے بیٹے اسماعیل کو، ایسا اس نے کرا تو پھر وہ حاجی ہو گئی۔ اتنا بڑا مقام ہے عورتوں کا، اور سے ان باتوں کو سنو اور پھر اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرو۔ عورتوں کے درمیان میں یہ باتیں رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، مسجد میں ہمارے پاس ہر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں دن یہ شکایت آتی رہتی ہے، بچیاں نہیں سن رہے، مصحف کچھ ایسا وظیفہ دیو، بیوی نہیں سن رہی بات، کچھ ایسا عمل دیو، ہمارے گھر کے بڑے نہیں مان رہے بچیوں کو، گھر میں کیسا کچھ ایسا عمل دیو، کریں گے تو گھر کے اندر سکون آ جانا، ان کے اندر اخلاق آ جانا، گھر کے اندر ایک محبت والا ماحول ہو جانا۔ ہر تیسرے چوتھے دن ہمارے پاس سوال ہوگا۔ تو گھر کی عورتیں بڑی اہم ہیں۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے اگر مرد دیندار بن گیا، دین کی تمام باتیں اگر مرد سیکھ لیا تو دین جو ہے گھر کی دہلیز تک آتا، دروازے تک۔ اگر عورت دیندار بن گئی، محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور ان باتوں پر عمل شروع کر دی تو گھر کے اندر دین آ جاتا۔ تو اب یہ دین کو گھر تک لانا نہیں ہے مردوں کو بھیج کے، اس دین کو گھر کے اندر بھی لانا ہے، چوکھٹ تک نہیں بلکہ اپنے بیڈ روم تک، اپنے چولہے میں، اپنے ہال میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، ہر جگہ پہ یہ دین آنا ہے۔ بہرحال وہ 6 عذابات جو حضرت نبی علیہ السلام نے بیان کیے، اصول کیا تھا ان کا وہ سن لیجیے۔ پہلی عورت جن کے سر کے بالوں کے ساتھ اس کو لٹکا دیا گیا تھا، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ عورت اپنے سر کے بال کھلے رکھ کر بازار میں، راستوں میں گھما کرتی تھی۔ اور غور سے سنیے، اس میں ایک اور حدیث آپ کو سنانا بیچ میں۔ وہ عورتیں تھیں جن کو سر کے بال سے لٹکایا گیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ عورتیں اپنے سر کے بالوں کو کھلا رکھ کر باہر پھرا کرتی تھی، غیر مردوں کے درمیان میں گھومتی تھی، دعوتوں میں، بازاروں میں گھما کرتی تھی۔ اس عورت کو سر کے بالوں سے باندھ دیا جائے گا۔ بیچ میں ایک حدیث آپ سن لیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام
اپنے گھر میں تشریف فرما. یہ اتنے بڑے گھرانے کا واقعہ ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا گھر کوئی نہیں ہوا. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور ان کی بیوی کا واقعہ سنا ہوا ہے. حضرت نبی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. کتنی بڑی خاتون تھی. ان کے بارے میں اگر بات کرنے بیٹھے ان کی فضائل اور کیا تھے اگر بولنا شروع کریں گے تو یہیں تو معلوم ہو جائیں گے. اتنی زیادہ فضائل والی اتنی بڑی عورت تھی. تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ محمد رسول اللہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت خدیجہ جو ہے رضی اللہ عنہا جو امت کی ماں ہے اپنے بال میں کنگھی کر رہی, تیل لگا رہی. نارمل بات ہے, ہر خاتون اپنے گھر میں تیل بھی لگاتی, کنگھی بھی کرتی اور بھی بہت سی چیزیں بال میں کرتے رہتی, بیٹھے ہوئے ہیں. اور ساتھ میں کوئی غیر بھی نہیں ہے, ان کے بھائی بھی نہیں ہے, بیٹا بھی نہیں ہے, بلکہ اپنے شوہر ہے جن کے ساتھ کہیں بھی آپ بغیر رونے بغیر اس کے بھیج سکتے, آپ رہ سکتے. اس شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی گھر میں, کوئی اور نہیں ہے وہاں پہ, میاں اور بیوی دونوں ہی ہیں گھر کے اندر. جب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کنگھی کر رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے بات کرتے کرتے بیچ میں بولنا شروع کرے گے, اندر آ جاؤ, اندر آ جاؤ, اندر آ جاؤ. اپنی بیوی سے بات کرتے بیٹھے بیٹھے اچانک بولنا شروع کر دیا. آدھے گھر بولتے ہو گیا زیادہ ہو گئی, یہ بات شروع کر دیا. ہمارے عورتوں کا یہی دین ہو گیا تھا, کچھ ہو گئی تو سیدھا جاتا, سیدھا کچھ کر دیا, وہ کر دیا. بہت غلط بات ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بعد میں ہمارے علماء کرام بتائیں گے آپ کو کہ جادو کے سر کیا ہے, اس سوچا کے درجے پورا کرتا. ہمارے علماء آگے نشستوں میں بتائیں گے آپ کو. فی الحال حضرت نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے درمیان میں بولنا شروع کرے کہ اندر آ جاؤ, اندر آ جاؤ. کہتے خدیجہ دروازے کی طرف دھیان کی اور دیکھی, آپ نے پھر اللہ کے رسول سے 10 سیکنڈ کے بعد پوچھی کہ آپ کس کو اندر آ جاؤ, کوئی ہے تو نہیں دروازے کے پاس, دروازے کے پاس کوئی دکھ بھی نہیں رہا ہے, کس کو اندر آنے کے لیے کہہ رہی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور سے سنیا ہوتے اس بات کو, نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے خدیجہ نہیں دیکھ رہی ہو تم, جبرائیل باہر کھڑے ہوئے ہیں, سلام کر رہے ہیں مجھے, میں اس کے جواب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اندر آ جاؤ, اندر آ جاؤ, اندر آ جاؤ. جبرائیل تشریف لائے جو ملائکہ میں سب سے بڑی شخصیت ہے, جن کے بارے میں قرآن مجید میں ہے لکھا ہوا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. عرش کے پاس رہنے والے ہیں جبرائیل. ہم کہاں رہتے ہیں, حضرت اسلام کے بازو پر رہتے, کہاں رہتے ہیں, خالد کے گھر کے بازو پر, ادھر رہتے ہیں حضور بھائی. وہاں جبرائیل کا تعارف قرآن مجید میں کیا ہو رہا ہے, عرش کے پاس رہنے والے جبرائیل وہ دروازے پہ کھڑے ہیں محمد رسول اللہ کے اور سلام کر رہے ہیں. جواب میں سید القولین تاجدار مدینہ جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اندر آ جاؤ, اندر آ جاؤ. جبرائیل باہر سے جواب دے رہے کہ اے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی, میں اندر حاضر ہو جاتا مگر امت کی ماں خدیجہ کا سر کھلا ہوا ہے. جس گھر میں عورتیں ننگے سر ہوتی ہے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اپنے شوہر کے درمیان میں بیٹھی ہوئی جو کہ اجازت تھی بیٹھنے کی, کوئی غیر مرد نہیں تھا, وہاں پر اگر حضرت خدیجہ کے بال کھلے ہوئے تو جبرائیل حاضر نہیں ہو رہے, بول رہے کہ اپنے امت کی ماں خدیجہ الکبریٰ کا سر مبارک کھلا ہوا ہے. جس گھر میں عورتیں ننگے سر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو سوچنا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت والے فرشتے آنا ہے یا نہیں آنا ہے. آنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ان چیزوں پر عمل بھی ہو. اپنے شوہر ہے اس کے درمیان میں آپ بغیر روٹی کے رہ سکتی ہیں. جہاں پہ آپ کے سگے بھائی کی آمد کا بھی موقع ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ سر ڈھانک لیں, اور جہاں غیر مرد کا آنے کا موقع ہو تو حجاب میں تھوڑا اور زیادہ آپ اپنے اوپر ڈھانک لیں. جی, تو پہلا جو عذاب جو سر کے بال سے لٹکایا گیا تھا وہ عورت کا قصور یہ تھا کہ اپنے بال کھلے رکھی ہوئی تھی. اور سے سن رہے ہیں عورتیں, دوسری عورت جس کو زبان سے لٹکا دیا گیا تھا وہ عورت کا قصور یہ تھا کہ اپنے شوہر کو تکلیف دیتی تھی, اونچی آواز میں بات کرتی تھی, ایذا دیتی تھی, اس کو برا بلا کہتی تھی. حدیث کے الفاظ ہے یہ, اپنے شوہر
بلند آواز میں بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے، چاہے کہ انہیں پاگل کہیں، گدھا کہیں، بیوقوف کہیں، جاہل کہیں، اور بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے تو سوارے لوگ مسجد میں بار بار لوگ آگے بولتے ہیں وظیفہ پر لوگ صاحب کو حدیث لوگ کوئی دعا لوگ پڑھا تو ہماری بیوی میں سے اچھا ہے. اور عورتوں کے اندر اس قسم کی غلطیاں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس کو سزا دی جا رہی، زبان سے لٹکا دی اس عورت کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی شوہر سے بلند آواز میں بات کرنا، جھڑک کے بات کرنا، کبھی نہیں اس کے ساتھ محبت والے لہجے میں بات نہیں کرنا، ایذا دینا اس کو. تیسری عورت جس کے ہاتھ پیشانی سے اور اس کے پاؤں سینے سے باندھ دیے گئے تھے، وہ عورت کون تھی؟ وہ بدکار عورت تھی، جو غیر مردوں سے اپنا تعلق جو اللہ رسولوں کی حفاظت کرتا ہے. چوتھی عورت جس کو سینے سے باندھ دیا گیا تھا، وہ عورت جس کو سزا میں بہت زیادہ گرم پانی اس کے اوپر ڈالا جا رہا تھا، وہ عورت تھی جو ناپاکی کے بعد جب پاکی والے ایام آتے تو فوراً نہیں نہا کے اس کو ٹالتے رہتی. صبح نہانے کا وقت ہو گیا، ظہر تک ٹال دے، ظہر کا وقت میں نہانا ہے شام تک، شام کے بجائے دوسرے دن. یعنی اس نے جنابت حیض و نفاس کے غسل سے پاک نہیں کرنا اپنے آپ کو. اس عورت اب آگے چلیے وہ عورتیں جو جن کا چہرہ سوگر جیسا تھا، بدن گدھے جیسا تھا، یہ بہت اہم چیزیں ہیں. چغلی کرنے والی عورتیں جن کا چہرہ سوگر جیسا، جن کا بدن گدھے جیسا. ہمارے بچوں کے چہروں پہ خواتین کو بولنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے سفیان عبدالرحمان بچے ہیں یہاں پہ، ان کو یہ زبان سے بھی میں بولا کہ چہرہ عورت کا سوگر کے جیسا ہوئے گا، وہ تو آنکھ پینٹ بند کر لی. ان کو بھی پسند نہیں آئی وہ بات، لیکن کسی عورت کا چہرہ ایسا ہو جائے، یا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھی، عورتوں کو زیادہ فکر کرنا ہے کہ ہمیں سے کسی کے اس طریقے سے عمل نہ ہو کہ جس سے ہمارا چہرہ ایسا بگڑ جائے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو تک معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کا چہرہ سوگر کا کیسا ہوگا. تکلیف دہ بات ہے پورا. اس کے اندر ہم لوگوں کے لیے بے عزتی انتہائی سخت عذاب ہے. عورتیں فکر سے توجہ سے سنیں، جو عورتیں چغلی کرتی ہیں ان کا چہرہ سوگر جیسا بنا دیا جاتا. پھر آگے اور بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ بولنے والی عورتیں ہیں جن کا جسم گدھے جیسا بنا ہے. جھوٹ تو اتنا زیادہ بول رہے ہیں آج کی کوشش کا. حدیث پاک میں ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ جو ہے ہر انسان کے ساتھ، عورتیں ہوں کہ مرد ہو، فرشتے ہیں حفاظت کے واسطے. روایتوں میں ہے کہ اگر یہ فرشتے ہماری حفاظت نہ کریں گے تو جنات اور شیطان ہم پر حاوی ہو کر مختلف قسم کی ہم لوگوں کو تکلیفیں پہنچا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ نے ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا. کھانا کھا رہے ہیں تو سانس والی نالی میں کھانے کا کوئی دانہ نہیں جانا، مرچی نہیں جانا، ورنہ گیا تو کھسکا لگتا. کھسکا کیسا لگتا معلوم ہے؟ کھانے کے دوران کھانے کا چھوٹا سا دانہ کا میں سے فرشتے اس کی حفاظت کرتے بیٹھے کہ کھانا کھانے کی جگہ پہ جانا، پانی کے ایریے میں جانا، سانس اس کی جگہ پہ کون برابر چلنا ہے. فرشتے کرنے سے بیٹھے سے ہمارے جسم کے اندر. اگر یہ فرشتے نہیں رہیں گے ہم لوگوں کے ساتھ میں تو شیاطین جو ہے جو دنیا میں گھوم رہے ہیں، جنات جو گھوم رہے ہیں، وہ ہم کو اس درجے تکلیف پہنچائیں گے کہ ہم لوگوں کے حادثات ہونے لگیں گے. رہے رہے ہم لوگ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، گر جائیں گے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جو عورت جھوٹ بولتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا سنیے. جیسے کہ یہاں پہ بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خواتین اندر بیٹھی ہوئی ہیں. اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو دو آتی تو سمجھ میں آ جاتا کہ یہاں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یا جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کسی نہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا. ہوا خالی شو تو بچے چھوٹ اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لیتے، دور ہٹ جاتے. اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے،
یہ بشری تقاضے کی چیزیں ہیں، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے. اگر وقت کے اوپر 1 نمبر 2 نمبر اور ہوا اگر انسان کے جسم سے رہے گی تو بہت دوسری بیماری میں انسان مر جاتا. یہ نعمت ہے اللہ کی، تو ہوا وقت پہ نکالتے رہے جسم سے، 1 نمبر وقت پہ آ جا رہا، 2 نمبر وقت پہ آ جا رہا. اللہ کی نعمتوں میں قدر کرنا ہے کہ وقت سے نہیں آتا، اللہ کا احسان ہے. مگر یہ آگے وہ تو اطراف میں بیٹھنے والے سمجھ جاتے کہ بھائی اب یہاں کسی کا وضو ہوگا. تو ایسے ہی حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت جو مرد جھوٹ بولتا ہے اس کے جسم سے ایک بدبو نکلتی ہے، وہ بدبو کو سن کر جتنے فرشتے اس کے اطراف میں ہیں وہ سب کے سب فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوتا؟ اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوتا؟ حادثات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوتا؟ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ فرشتے دور ہو گئے ان سے. کیوں؟ جھوٹ بول رہے تھے آپ، اپنا نقصان کر لیے. تو آج ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ اب سے ہم چوری نہیں کریں گے، کسی عورت کی برائی نہیں، اور نہ ہی جھوٹ ہم بولیں. اس کے بیچ میں کچھ اونچ نیچ تھوڑی ہو جاتی ہے تو 5 نمازیں اسی وجہ سے دی گئی ہے، بار بار بولنا اللہ غلطی ہو رہی، بار بار آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرتے رہے. ہم کو بچنے کا موقع بھی دیجیے، یہ دعا کرتے ہیں. اب 6ویں میں آپ کو بتا دوں، اور قصوروار عورت جس کے کتے جیسا چہرہ بنا دیے تھے، اس کے حلق میں انگار ڈال رہے تھے، اس کی کیا قصور تھا جس کو اس قسم کا عذاب ہو رہا تھا. لکھا ہوا ہے کہ جو عورت جس کا چہرہ کتے جیسا بن گیا، ایک تو ہے خنزیر جیسا بنا اور پھر گدھے جیسا ہو، چغلی کرنے والی، جھوٹ بولنے والی. ایک عورت ہے جس کا چہرہ کتے جیسا اور اس کے حلق میں آگ ڈالی جا رہی ہے جو پورے جسم سے پار ہو کر پخانے کی جگہ سے نکل رہی ہے. تو وہ عورت کا قصور کیا ہے؟ نمبر 6 والی عورت کا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ لوگوں سے حسد کرتی تھی، جلتی تھی. اس کے پاس ایسے کپڑے، اس کے پاس ایسے سامان، اس کے پاس ایسا سونا، اس کا آدمی ایسا، اس کے بچے اس درجے سے اس درجے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کے ایسے. یہ جلنا، حسد کرنا. اسی وجہ سے قرآن کریم میں ایک سورہ نازل ہوا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. سب کو یاد ہے، نمازوں میں پڑھتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. حسد کرنے والے عورتوں اور مردوں سے اللہ میری حفاظت فرما. کس میں دعا ہے؟ کیوں؟ حسد اس درجے نقصان دہ ہے کہ انسان کے پورے نیک اعمال کو ختم کر دیتا. نماز پڑھو، حسد کرتے چل جاتے ہیں آپ کے، پھر آپ بولیں گے اثر پڑی تھی، لکھے والی ہے. کیوں؟ حسد کرے تھے، دوسرے چلے تھے، اللہ نے راہ بنا دی. یہ 6 اتنے خوفناک عذاب حضرت نبی علیہ السلام نے دیکھے تو روئے بہت زیادہ. فاطمہ رضی اللہ عنہ جب یہ اللہ کے رسول کی کیفیت دیکھی تو بولے کہ بس یہ عورتیں تو بڑے خسارے میں ہیں جو اس غلطی میں اور اس گناہ میں ملوث ہیں. تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میں اسی وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری امت کی عورتوں کو کیسے بتاؤں کہ ان سے بچو. تو آج ارادہ کر لو جتنے عورتیں یہاں آئی ہیں کہ یہ 6 گناہ سے ہم بالکل اپنے آپ کو دور رکھیں گے. کھلے بال سے باہر نہیں گھومنا. دوسری بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ شوہر سے زبان درازی، اونچی آواز میں بدتمیزی سے بات نہیں کرنا. تیسری چیز ہے کہ جب غسل فرض ہو جائے تو بہت جلد اس سے فارغ ہو جانے میں غسل کر لینا. اپنے شوہر، یعنی چوتھی اس میں غلطی ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کے ذریعے اپنا بستر گرم کرنا، یعنی اس کے ساتھ اپنے تعلقات بنانا. ایک عورت ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے، ایک مرد 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ تو عورت تو ایک ہی اور مرد کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ بالکل اس قسم کا عمل نہیں کر سکتی. 5ویں عورت جس کا چہرہ سور جیسا، بدن گدھے جیسا، چغلی کرنے والی، جھوٹ بولنے والی. آپ کتنے بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی روزے رکھ لو، ان گناہوں سے وہ نیک اعمال مٹ جائیں گے. 6ویں عورت جس کا چہرہ جو ہے کتے جیسا اور اس کے حلق میں آگ ڈالی جا رہی ہے، وہ حسد کرنے والی عورت ہے. احسان جتلانا، ہمیں ایسا نہیں کری تھی تمہارا اسلام بولتے ہوتے ہم تمہارے کو وقت دیے تھے، تمہارا کام کرے تھے، تم نہیں کر سکتے تھے، ہمارے ساتھ
کہ جو شخص، جو انسان، جو عورت، جو مرد کسی پر احسان کرنے کے بعد احسان جتلائے گا تو اس کا نیک عمل جو احسان کرا ہوا تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اس آیت میں یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ صدقہ دو، یعنی پیسے دے کے کسی کی مدد کرو، اپنا وقت دے کے کسی کی مدد کرو، اپنے مشورے سے کسی کی مدد کرو، تو بتانا نہیں بدلانا نہیں۔ اس وقت میں مشورہ یہ دی کہ اس وقت تمہارا کام یہ تھی، اس وقت میں ایسا نہیں کری تھی تمہارے کو، تو ایسا بولیں گے تو جو کرا ہوا عمل ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس پر کوئی اجر نہیں۔ یہ 6 چیزیں تھیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ہمارے خواتین یہاں سے تشریف لے جائیں، انشاءاللہ پھر کسی محلہ کچھ دنوں کے بعد ایک اور پروگرام ہوگا، اور اس وقت تشریف لائیں انشاءاللہ۔ اس قسم کی اہم باتیں سننے کا آپ لوگوں کو موقع ملے گا، جس کی وجہ سے ایک اعمال کے کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چلنے میں ہم لوگوں کو مدد ملی، اور ہمارے گھر کی بچیوں کو، بچوں کو، شوہر کو نیک کام کے کرنے میں ان کی مدد کرنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی بچے اگر نیک کام کریں گے تو ثواب آپ کو، آپ نہیں کریں گھر میں ہیں لیکن ماں کو بھی ملتا ہے۔ شوہر کوئی نیک کام باہر کر کے آیا جس کے نتیجے میں آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ بچہ کچھ اچھا کام کر کے آیا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو تمام خواتین سے یہ گزارش ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ انتہائی فائدے کی باتیں بتائی گئی تھی۔ ایک فائدہ تو یہ بتایا گیا تھا کہ 4 کام کریں گے تو جنت کے 8 دروازوں سے آپ کو داخل آ۔ 4 کام میں سب سے پہلے نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر شوہر کی اطاعت ہے، پھر اپنی پاک دامنی کی حفاظت ہے۔ پھر یہی 4 کام کرنے کی صورت میں سمندر کے مچھلیاں، فرشتے، درندے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یعنی ہمارے گناہوں کی معافی کی، ہماری صحت کی، ہماری عمر کی، جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم آج کل لوگوں کو بولتے پڑھیں گے دعا کرو دعا کرو، تو ہم یہ 4 کام کر لیں گے تو انشاءاللہ خود کا خود ہم کو دعا ہے۔ اس کے بعد یہ 6 سزائیں جو عورتوں کو دی جا رہی تھی ان سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشوروں کو سمجھ کی اور علم صحیح کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو خواتین یہاں آئی ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول کرے، ان کی ایک منٹ ایک لمحے کو اللہ ان کی مغفرت کا اور ان کی نجات کا ذریعہ بنائے، درمیان میں محبت پیدا فرمائے، سرانے کے اندر ہر بگاڑ کو ختم فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے ایک اور بات میں آپ کو سنا کے ختم کروں، دنیا کے اندر بہت سی قومیں جی رہی ہیں اس وقت، الگ الگ مذہبوں کو ماننے والی۔ اس میں یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، غیر مسلم کافر وغیرہ بہت سے لوگ ہیں۔ جہاں پہ دین کی بات ہوتی وہاں فرشتوں کی حاضری ہے۔ ابھی میں نیچے ٹھہرا ہوا تھا تو مرغے رکھے ہوئے، مرغے آئے پھر رہے ہوں گے۔ تو حدیث میں ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ جب بھی آپ مرغ کو بانگ دیتا ہوا سنو تو دعا کرو، کیونکہ وہ مرغ جو ہے جب بانگ دیتا تو فرشتے کو دیکھ کے دیتا۔ کتا اگر گدھا اگر بھونکتا تو شیطان کو دیکھ کے بھونکتا، اس وقت میں آپ اعوذ باللہ کرو۔ تو میں نیچے ٹھہرا ہوا ہوں، اوپر بچے تقریر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، کوئی نعت پڑھ رہے ہیں، ہماری ماں بہنیں آ رہی ہے تو مرغا بیچ میں درمیان میں دوپہر کے ٹائم پہ بانگ دیتا، اکثر وہ نہیں دیتا، بانگ دینا شروع کر دیا تو فوراً مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ ہمارے درمیان میں فرشتوں کی آمد شروع ہو۔ جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں۔ تو عورتیں جو آپ آئی ہیں اس کو معمولی مت سمجھیے، فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کا نام لکھا گیا ہے، کچھ دیر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ عورتیں دین کی بات سننے کے لیے فلاں مدرسے میں گئی تھی، اتنی بات سن کر اس قسم کا ارادہ کیا ہے انہوں نے، اللہ فرمائیں گے اس کے جواب میں فرشتوں کو، فرشتے گواہ رہنا میں ان کے ارادوں کو تکمیل کرنے کے لیے ان کا ساتھ دوں۔ آپ ارادوں کو پختہ کرو کہ ہم گناہوں سے بچیں گے تو اللہ آپ کی برابر مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آنے کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہم و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ تمام خواتین سے ہمارے
غوث فرما کر